بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ محترم خان صاحب، آپ کا خطاب ختم ہوا اور میرا خطاب شروع ہو گیا۔ میں آپ کی حکومت جب ملی 2018 میں، اس کے بعد سے میں چند چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ میرے جو دوست 256 اس گروپ میں ہیں، میری ان سے نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ میرا یہ لمبا کلپ خان صاحب تک ضرور پہنچائیں۔ اگرچہ ان کا لیٹسٹ نمبر میرے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو کچھ آج جیسے وہ تقریر میں فرما رہے تھے، جس کا میں ابھی ڈائسیکشن کروں گا اور انالیسس کروں گا، اور میں اپنی پارٹی میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں جب یہ گدیں ارد گرد تھیں کہ آپ کی پارٹی میں ایسے لوگ ہونا چاہیے کہ جن کو اتنا شعور ہو کہ جیسے ہی ان کی بات ختم ہو، آپ کے بندے وہاں پر جا کر وہ ان کو ریبٹل دیں اور ان کی باتوں کو نگیٹ کریں، اور وہ سے ہیں، میں ان کا بھی نام لوں گا آگے۔ حضور تنظیم سازی، سب سے پہلے تو مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ نے پارٹی نہیں بنائی، اور یہی میرا مدعا ہے۔ میں اس ساری بات میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، جو لوگ جو آپ کے نام کو کیش کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کے نام پہ پارٹی چل رہی ہے۔ میں دوبارہ آؤں گا اپنے اس پہلے میسج کے اوپر کہ جب آپ کو نکالا گیا تھا، میں نے کہا خان صاحب اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کے بیچا گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ تھی کہ انہیں عزیز مصر بنانا تھا۔ آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے تو آپ واپس آئیں گے، اور آج آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں تھا، لیکن مجھے ایز اے ورکر یقین تھا کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ واپس آئیں گے۔ کیوں کہ ہم لوگ دل سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ذہن کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس مٹی کو ہم نے خون اور پسینہ دیا ہوا ہے۔ تو تنظیم سازی کا ذرا میں سب سے پہلے انالیسس کروں۔ حضور آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کی جو نام لے کے اس ملک میں پارٹی بنی، اسلام کا نام لے کے، اس کا نام ہے جماعت اسلامی۔ سب سے پہلے اپنی صفوں میں ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو جماعت اسلامی چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ جو لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، نمازیں پڑھانے والے، تہجد پڑھنے والے، تہجد پڑھانے والے، تہجدوں کی ترغیب دینے والے، وہ جماعت اسلامی کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے لا الہ الا اللہ کو وہ فالو کریں گے؟ جس پارٹی کا نظریہ اسلام ہے، جس پارٹی کے نام کے ساتھ اسلام آتا ہے، وہ وہاں نہیں ٹکے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اور میں آج نام لے کے بتاؤں گا کہ پنجاب آپ نے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جو جماعت اسلامی کے ایک امیر کا داماد تھا، اور یہ الزام ہے ان پہ، واللہ عالم بالصواب، میں کسی پہ تہمت لگانے سے خدا مجھے محفوظ رکھے، لیکن 2008، 2013، 2018 میں ان پہ الزام رہا ہے کہ انہوں نے سیٹیں بیچی ہیں پیسے لے کے، اور اب بھی وہ آپ کے قریب ترین ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سفید داڑھی لے کے۔ یہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے بعد یہ پارٹی کو سنبھال کے اور اس نظریے کے لا الہ الا اللہ کے تحت چلائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ حضور یہ آپ پہ اللہ کا احسان ہے۔ سب سے پہلے اپنی پارٹی میں طہارت کیجئے۔ طہارت اس طرح سے کیجئے کہ جس طرح سے آپ کا یہ نظریہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی جائیدادیں اور جس کی اولادیں اور جس کا جینا مرنا اور جس کے کاروبار باہر ہیں، اس کو پاکستان کا عہدہ نہیں ملنا چاہیے۔ بے عین ہی وہ خاندان، وہ پارٹیاں جس کا ایک بھائی آپ کا چشم و چراغ
اور دوسرا نون کا دیوانہ، اور تیسرا جو ہے وہ جماعت اسلامی، چوتھا جو ہے وہ کیو لیگ، اور پانچواں کہیں اور. یہ خاندان، یہ آپ کا نظریہ لے کے چلیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے ان سے جان چھڑائیں. دوسرے نمبر پر جن لوگوں کے پلے نہ سیاسی شعور ہے، نہ کوئی وہ اور کسی طرح کا ان کے پاس ہنر ہے، سیاست کا، انجینئرنگ کا، ڈاکٹری کا، معیشت کا، معاملہ فہمی کا، گفتگو کا، لباس پہننے کا ڈھنگ، ڈسپلن، جو لوگ اسمبلی کے اندر آپ کی موجودگی میں بازو فولڈ کیے ہوئے، اوپر سے شرٹ پہنی ہوئی، قائد اعظم جن کو لتر مار کے نکال دیتا اسمبلی سے، اور بھائی کہ جہاں پر پی این کا ڈریس کوڈ ہے، ایم این اے تیرا کوئی ڈریس کوڈ نہیں، جو اپنی صرف رونمائی کراتا ہے اور نمبر ٹانکتا ہے، ایسے لوگوں کو پارٹی سے کک آؤٹ کریں. ایسے لوگوں کو پارٹی سے کک آؤٹ کریں جن کے اوپر الزامات ہیں پیسے بنانے کے، وہ خواہ 30 لاکھ کی سیٹیں بیچنے کے ہوں یا 6 ارب کا ٹیکہ لگانے کے ہوں. اگلی بات، جب جناب آپ کے پاس شہباز گل جیسے، حماد اظہر جیسے، قاسم سوری جیسے، اسد کیسر جیسے اس طرح کے لوگ موجود ہیں، تو آپ پارٹی کے عہدے ان کو کیوں نہیں دیتے؟ جو فیلڈ کے اندر لوگ ہیں، احمد ڈوگر صاحب جیسے. شمالی پنجاب آپ نے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا کہ جو ایک پٹواری کا داماد ہے، اور پٹواری کا 8 ایکڑ کا وہ اس کا یہاں پر اسلام آباد میں فارم ہاؤس ہے. پٹواری بنا سکتا ہے؟ میں کرنل ریٹائر ہوا ہوں، میں فارم ہاؤس کا سوچ بھی نہیں سکتا. اگلی بات، حضور پارٹی کو ایسے لوگوں کے حوالے کریں، تنظیم جن کو تنظیم سازی آتی ہے، جو شام کو رپورٹ لیں. اگر پنجاب کا بندہ ہے تو وہ شام کو شمالی پنجاب، وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب والے سے ہر روز رپورٹ لے. 5 عہدے تھے میرے پاس حنا منظور کے ساتھ، اسی صداقت عباسی کے ساتھ، جس کا میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پٹواری کا داماد ہے. بدماشی سے اس نے مری میں قابو کیے ہوئے تھے. آپ کے بھی حکومت میں، آپ ہی کی حکومت میں وہ قبضے چھڑائے گئے. تو جناب ان لوگوں سے پارٹی کو پاک کریں. اگر اللہ کی جو گھڑی اوپر چل رہی ہے وہ چل رہی ہے، وہ کرے گی. آپ کو جو خوشی ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ آپ کی نیت ٹھیک تھی، لیکن آپ نے وہ محنت نہیں کی پارٹی پہ جو کرنی چاہیے تھی. میں کوٹ کرتا ہوں، کیوں کوٹ کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ 2008 میں، 2013 میں یہی آپ کے ارد گرد یہ جو اسٹوجز تھے، آپ آئے، مجھے ابھی وہ وقت یاد نہیں، انہوں نے ہاں جی ٹکٹیں تقسیم ہو گئی ہیں. شیرو آیا، اس کو آپ نے ایک بسکٹ کھلایا، اور اس کے بعد ہاں جی ہو گئی ہیں ٹکٹیں تقسیم. آج اس لیے یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے تسلیم کیا ہے کہ جناب آپ نے پارٹی کی تنظیم پہ توجہ نہیں کی، تحریک پہ توجہ تھی. یہ میں جن کے نام لے رہا ہوں ان سے پوچھیں، اگر دیانتداری سے، اگر ان میں ایمان کی ذرا بھی رتی ہے تو وہ بتائیں گے کہ میں نے کتنا کام کیا ہے آپ کے لیے، اور پہلے دن کہا تھا کہ ٹکٹ نہیں لوں گا. اس لیے کہ ٹکٹ کے لیے جب میں اگر محنت کرتا تو جو میں آج بول رہا ہوں یہ میں آج بول نہ پاتا. یہ نام ہے عامر کیانی، یہ نام ہے سیف اللہ نیازی، یہ نام ہے صداقت عباسی، یہ نام ہے فیاض الحسن چوہان، یہ نام ہے جازی خان، یہ نام ہے ملک غلام حسین، یہ نام ہے راجہ راشد. جب وہ پارٹی میں ٹکٹ اس کو مل گیا تو اس کے منہ پہ میں نے کہا راجہ صاحب یہ ٹکٹ امانت تھی ملک غلام حسین کی، لیکن میں کیا کروں، ملک حسین کا ظرف اتنا نہیں ہے، وہ اسی پہ خوش ہے کہ بس جی مجھے کچھ مل گیا ہے. یہ پوچھیں ملک منیر سے، یہ پوچھیں اس سے اپنے سے یہ جو رانا سہیل سے، یہ پوچھیں چودھری اصغر سے. بلائیں حنا منظور کو واپس. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اس کو نکالا گیا ہے، ایک سازش کے تحت نکالا گیا ہے. وہ شاہد گیلانی
وہ اور اس کی باقی ملی بھگت تھی. اس عورت نے بہت کام کیا خان صاحب، مردوں سے زیادہ کام کیا، مجھ سے زیادہ کام کیا، میں تسلیم کرتا ہوں. ہاں، یہ عارف عباسی جو ون ٹائم ایم پی اے بنا ہے، اس سے پوچھیں، اگر اس میں ایمان کی ذرا بھی رتی ہے تو وہ بتائے گا کہ ہاں کرنل صاحب ہر میٹنگ میں 5 منٹ پہلے آتے تھے. لیکن آپ بچپن سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ رات 9 بجے کے بعد نہیں جاگ سکتے. میں کہتا تھا بھائی مجھ سے جو کام لینا ہے صبح 9 سے رات 9 بجے تک جتنا مرضی ہے کام لے لو، رات 9 بجے کے بعد میرے فیوز آف ہو جاتے ہیں. تو جناب والا، میں آج پھر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ میرے قائد آپ نے پھر نئے سرے سے کہا ہے، نئے سرے سے کہا ہے کہ جی ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کا ازالہ کریں. اور ازالہ اس صورت میں ہوگا جب فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ آپ کے بدماش بھی چاہیے. آپ کو سیاست میں سارے کے سارے مومن نہیں چاہیے، بدماش بھی چاہیے. لیکن وہ بدماش جو کہ غریبوں سے چھین کے اپنا پیٹ نہ بھرتے ہوں، جو بلکہ امیروں سے چھین کے غریبوں کا پیٹ بھرتے ہوں، وہ میں اس کا فین ہوں. وہ بڑے بالوں والا ڈیرہ اسماعیل خان والا گنڈا پور، مجھے نام اس کا بھول جاتا ہے، جیسے آج ایک اپنے ایم پی اے کا نام بھولا ہوا تھا، وہ چھوٹے سے قد کا ابھی بھی نہیں یاد آ رہا. تو حضور ایسے لوگوں کو اپنے قریب کریں اور ایسے لوگوں کو کک آؤٹ کریں جن کا رول صرف یہ ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، اسد عمر ایم این اے اسلام آباد کا تھا. 25 مئی اس کو کیا تک بنتی تھی کہ وہ اسلام آباد چھوڑ کے پشاور پہنچ گیا. آپ نے میاں والی سے لے کر ملتان تک، راول پنڈی سے لے کر راجن پور تک سارے جلسے کیے، کہیں آپ کا جنرل سیکرٹری نظر نہیں آیا. لیکن 25 مئی کو اسلام آباد آنا تھا تو یہ اسلام آباد سے بھاگ کے پشاور پہنچ گیا، اور کنٹینر میں آپ جب جیسے اسلام آباد میں ہوا یہ فریش ہو کے سامنے آ گیا. آپ کی عقل پہ ماتم کرنے کو بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ آپ نے اسے کک آؤٹ نہیں کیا کہ یو بلڈی ایڈیٹ، یو شوڈ ہیو گان تھرو دا روڈ، اپنے حلقے سے لے کے لوگوں کو جاؤ اور وہاں پہنچو. آپ کو اس نے میں تھوڑا سا آپ دیکھیں اس کلپ کو دوبارہ دیکھیں جو میں آبزرو کرتا ہوں کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ اس نے آپ کو بھی پیچھے کر دیا اور اوپر سے انگلیاں گھما گھما کے نیچے وہ بلڈی پھول نیچے 21 فٹ نیچے کیا نظر آ رہا ہے اور کیا کس کو تو انسٹرکشنیں دے رہا ہے. آج پھر آپ نے اس کو بھیج دیا، کبھی وہ وکیلوں کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، جو کام وکیلوں کے کرنے والا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. آج وہ پھر مطلب عدالت میں پہنچ گیا یا الیکشن کمیشن میں. یہ جنرل سیکرٹری ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کاموں کے ساتھ وہ کام بھی تو کرے نا. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں نے چیلنج کیا تھا کہ جناب جنرل سیکرٹری صاحب جو یہ ایشو کر رہے ہیں، جب آپ نے اس کو بنایا تھا، یہ مجھے شمالی پنجاب کے صرف ضلعی عہدیداروں کے نام بتا دیں، میں اس کے بیعت ہو جاؤں گا. کو میرا اس نے پیو مارا ہوا ہے یار، خان صاحب اس نے میرا پیو نہیں قتل کیا، وہ تبھی موت مارا تھا. میرا دکھ، میرا درد اس ملک اور مٹی کے ساتھ ہے. پوچھنا ہے آج کے دور میں اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو ٹی وی کے اوپر میں بطور ہیرو آ رہا ہوتا. 1972 میں والنٹیئر کر کے اسکردو کچے ٹریک کے اوپر رائے کوٹ برج سے لے کے کچورا تک کیمپ اسٹیبلش کرنے والا کپتان ہوں. پوچھ لیں جا کے 19 انجینئر بٹالین ابھی بھی وہ میں نے ریز کی ایز اے کپتان. پہلا افسر تھا جس نے وہاں رپورٹ کی ایز اے والنٹیئر، پہلا افسر تھا جو ایڈوانس پارٹی لے کے گیا. لیکن ہم نے کبھی کریڈٹ نہیں لیا، نہ کبھی اس کو مطلب کہ یہ بنایا، نہ اس لیے یہ کیا تھا کہ ہمیں تمغے ملیں یا جس طرح سے آج کل یہ ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں. کیونکہ یہ تو فوج کا اب یہ کلچر بن گیا نا کہ اپنے ہیروز کو پروجیکٹ کرو. ہم ان سنگ ہیروز ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمیں شہرت نہیں، اللہ کی خوشنودی چاہیے. ہمیں شہرت نہیں، ہمیں ملک کی بقا چاہیے. ہمیں پیسے نہیں، ہمیں اپنے ملک کی فلاح چاہیے. حضور والا، میری درد مندانہ اپیل ہے، آپ اپنی پارٹی کے گندے کیڑے باہر کریں. جب تک وہ آپ نہیں کریں گے، جب تک آپ خود انوالو نہیں ہوں گے، کم از کم ضلعی صدور سے ایک ہفتے کے لیے تو خدا کے ولی، ایک ہفتے کے لیے تو رپورٹ لو پنجاب کے پی کے اور اس کے اپنی ایک ٹیم بنا لیں. لیکن ان کی ٹیم نہ بنائیں.
جن کو خود ڈسپلن نہیں ہے وہ ڈسپلن کیا لائیں گے پارٹی میں؟ میں نام لے رہا ہوں، جنرل نعیم لودھی کو یہ ٹاسک دیں، اب وہ بدنام بھی ہو چکا ہے آپ کے نام کی وجہ سے، اور وہ خود بھی کہتا ہے ہی واز مائی 2IC، آسک ہم۔ میں وہ واقعہ یہاں نہیں دہراؤں گا، جسٹ کال ہم اینڈ آسک ہم کہ کرنل فیاض کے پلے کیا ہے جو آپ آج بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے، اگر وہ آپ کو دل کو لگے تو پھر اس شخص کو آپ پارٹی کی تنظیم کا چیف آرگنائزر بنائیں۔ ہی نوز ہاؤ ٹو آرگنائز۔ ایٹ لیسٹ 50% فوجیوں کو آرگنائزیشن کا جاب دیں، اسی میں آپ کی بچت ہے، اسی میں آپ کی پارٹی کی فلاح ہے، اور اسی میں ملک کی بچت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت ابھی میں بول سکتا ہوں، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میرے اندر بہت دکھ اور درد ہے ملک کے لیے اور آپ کے لیے، لیکن میں اس چورن کی شکل اس کو نہیں دینا چاہتا۔ جیسے باتیں یاد آئیں گی دوبارہ گزارش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔